اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک۔ ایک بچی نے مجھ سے حیدرآباد سے سوال کیا اس نے سوال کیا کہ میرے ہسبینڈ کے کوئی دوست ہیں، وہ کہیں سوزوکی کمپنی میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر منتھلی لوگوں کو دیتے ہیں، تو اس کو کہا کہ تم بھی دے دو۔ تو بچی نے کہا کہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آئی یہ بات، میں نے اپنے ہسبینڈ کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ اس نے بتائی کہ میرے چاچا نے بھی، جب ہم کراچی میں رہتے تھے، شادی شدہ نہیں تھی میں، میرے چاچا نے بھی کہا میں نے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے، تم لوگ مجھے اتنا دو گے تو میں اتنا 1 لاکھ پہ اتنا دوں گا۔ تو ہم لوگوں نے اپنے زیور بھی بیچے، اپنی جو کمیٹی نکلی تھی وہ بھی دے دی، اور بھی جو بھی تھا دے دیا اس کو۔ اس نے 2-4 مہینے تو دیا، پھر اس نے بند کر دیا۔ اب بچی کو جواب دینا ہے، اب میں کیا جواب دوں بھائی؟ میں اس کو کہتا ہوں بچی کو کہ بیٹا اب اللہ سے کاروبار کرو، بندے سے کیوں کاروبار کرتی ہو؟ اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے کہ تم ایک دانہ بو گے تو پودا نکلے گا، اس میں 7 بالیاں ہوں گی، ہر بالی میں 100 دانہ ہوگا۔ آپ نے ایک دانہ بویا، 700 یا اس سے زیادہ بھی اللہ کہتا میں کر دوں گا، سمجھے نا۔ اما السائل فلا تنہر، سائل کو نہ جھڑکو، سمجھے نا۔ کوئی آ جائے اور آپ دیکھو کہ صحیح واقعی ضرورت مند ہے تو اس کی ہیلپ کر دو، کسی مریض کو دوا دلا دو، کسی بچے کی اسکول کی فیس دے دو، کوئی دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے تو اس کو تفسیر کی کتابیں دلا دو۔ اور سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا آپ کو، اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ اس کے محفل کی ماہانہ محفل سجا لو، دروشی پڑھاؤ، پھر ایک نعت ایک سلام ہو جائے، پھر اللہ جو آپ کو توفیق دے، زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں تو سموسے اور چائے کھلا دو، ماہانہ محفل شروع کر دو۔ اور حدیث کا مفہوم ہے جب تنگ دستی دور نہ ہو تو قرضہ لے کر بھی حج اور عمرہ کرنے چلے جاؤ۔ تو ہمارے مبارک مسجد ہے ڈیفینس میں، انہوں نے ایک جمعے میں بتایا کہ میں بہت تنگ دست ہو گیا تھا، قرضے چڑھ گئے، تو مجھے یہ حدیث کا مفہوم یاد آیا، میں نے ادھر ادھر سے پیسہ پکڑا، حج کرنے چلا گیا، ماشاءاللہ آیا تو میری روزی کھل گئی، اب میں بار بار جاتا ہوں اور میری روزی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو عمرہ کرنے سے بھی رزق بہت کھلتا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے جیسے تیسے کر کے 2 عمرے کر لیے، اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا۔ نیت کرو کہ یا اللہ سال میں 2 حاضری ہمارے آنے والی نسلوں کے مقدر میں لکھ دینا۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے حاجی عبداللہ ہارون، جس کا نام سب نے سنا ہے، وکٹوریہ روڈ پہ عبداللہ ہارون روڈ کے نام سے ہے، وہ سائیکل پہ کپڑا بیچتے تھے لیکن ڈیلی سیل پہ زکوٰۃ نکالتے تھے۔ حالانکہ ڈیلی سیل پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، وہ ڈیلی سیل پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ میں بھی سب کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ کا کاروبار ہے تو ڈیلی سیل پہ کم از کم 5%، کم سے کم 5 میں سے نکالو۔ جاب ہے تو اس جاب میں سے نکالو، منتھلی آپ کو پیسہ آتا ہے تو اس میں سے نکالو، کم سے کم 5% نکالو۔ پھر دیکھو اللہ آپ کو کتنا عروج عطا فرماتا ہے، عزت بھی دے گا، نام بھی دے گا، صحت دے گا، تندرستی دے گا، رزق میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر وہ انہوں نے ڈیلی سیل پہ زکوٰۃ نکالتے تھے، تو ایک وقت آیا کہ برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ عبداللہ ہارون کو ہم اور اجازت نہیں دیں گے پراپرٹی لینے کی کراچی میں۔ انہوں نے اتنی پراپرٹی لے لی، انہوں نے ٹرسٹ کی بلڈنگیں بھی بنائیں، یتیم خانہ بھی بنایا، نیک کام بھی کیا، لوگوں کو حج وغیرہ پہ بھی بھیجا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، سمجھے نا۔ تو بہت اللہ نے اس کو برکت دیا۔ تو ایک میرا پیشنٹ تھا، مریض تھا، وہ آیا میرے پاس، میں نے اس سے یہی باتیں کیا اس طرح کی جو میں آپ لوگوں سے اس وقت کر رہا ہوں، باتیں کیا۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بے روزگار ہوں، میرا روزی لگ جائے گی نا تو انشاءاللہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں میں اس پہ عمل کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، 5 سال بعد آیا، اس نے بولا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ بولا میں وہی بے روزگار انجینئر ہوں
جس کو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کا کہا تھا، اب میں اللہ سے کاروبار کرتا ہوں۔ اللہ مجھے دیتا ہے، میں 50% اس کے نام پہ نکالتا ہوں، کبھی 30% نکالتا ہوں، کبھی 20%، کبھی 40%۔ اللہ نے مجھے گھر دے دیا، بنگلہ دے دیا، گاڑی دے دی، بیوی دے دی، زیور دے دیے، کیا کچھ اس نے نہیں دیا، میں اللہ سے کاروبار۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں، آپ اللہ سے کاروبار کرو، اس میں نقصان نہیں ہے۔ اور جب اس کے محبوب کی محفلیں سجاؤ گے، اس پہ خرچ کرو گے، تو ایک بزرگ نے کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ ایک خرچ کرو تو 10 دیتا ہے، 700 گنا دیتا ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایک خرچ کرو تو کروڑ دیتا ہے۔ ہمارے دادا مرشد صوفی غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو کہا، غنی تو پیر کے پیر محفل سے جایا کر، غنی ہو جائے گا۔ غنی نے کہا، حضرت صاحب میرا گھر ٹوٹا، میری سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی، نہ بتی ہے نہ لائٹ ہے، اور میں وہ آئیں گے تو ان کو کیا دوں گا؟ انہوں نے کہا، تو کچھ بھی نہیں، تو 8 آنے کی چائے، 8 آنے کے بسکٹ سے ان کو سروس دے دیا کرنا۔ سستائی کا زمانہ تھا، اس نے ایسا ہی کیا، غنی ہو گیا۔ وہ محفل ابھی تک اس کی اولاد میں جاری ساری ہے، الحمدللہ، بہت اللہ نے برکتیں عطا فرمائی۔ ابھی تو اس کا بیٹا بہت بڑی محفل کرتا ہے ماشاءاللہ، حرمین ہوٹل وغیرہ میں کرتا ہے، بہت دھوم دھام سے محفل، گھر میں بھی محفل سے جاتا ہے۔ تو اللہ آپ لوگوں کو بہت برکتیں عطا فرمائے، اور اس کے نام پہ خرچ۔ اچھا، اب ضروری نہیں ہے، ایک آدمی غریب ہے، وہ کہتا میں تو پہلے ہی غریب ہوں، میں کیا اللہ کے نام پہ خرچ کروں؟ بھائی تیرے پاس ایک روٹی ہے، پاؤ روٹی اس میں سے اللہ کے نام کی دے دے۔ ایک بندہ ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، دعا کرو میرا رزق بھی کھل جائے اور یہ بیٹیوں کا میں فرض ادا کر دوں۔ تو بزرگ نے ان کو کہا کہ 100 کو روز کھانا کھلا۔ باہر آیا تو رونے لگا۔ تو کسی نے پوچھا کیوں رو